کتنی عبادت کرو گے؟ کچھ دنیا کا بھی تو خیال کرو. بھوک نہیں لگی ہے؟ لگی ہے، بالکل لگی ہے. لو کھا لو. جب جندب جیسا صحابی رسول اس قدر گڑ گڑائے، وائے ہو دینار پر جو دنیا میں قید خانے کا دربان اور عقبہ میں اسفل السافلین کا. کتنے سجدے غش کر جاؤ گے. کھا لو پیٹ بھر کے. تم ولیدیوں میں سے نہیں لگتے مرد مومن. شاید بدتر. جندب، مؤلفت قلوبہم کون سا گروہ ہے؟ یہ وہ گروہ ہے جو زبان سے مسلمان اور دل سے کافر. ابو سفیان ان لوگوں کا سردار تھا، مال و دولت کا بڑا دل دادا. پیغمبر اسلام انہیں مال و دولت دیا کرتے تھے تاکہ اسلام کے تئیں ان کے دل نرم ہو سکیں. خدا کی قسم مجھے معلوم ہے جندب ولید بڑا حرام خور ہے. جب بھی میں اس کے پاس گیا ہوں اس کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے. مسلمان ہونے سے پہلے میں بھی شراب پیا کرتا تھا. شراب کی بو کو خوب پہچانتا ہوں. یہ سب جانتے ہوئے اس کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ میں خلیفہ کی بیعت میں ہوں. اس کے حاکم کی اطاعت اپنا فرض سمجھتا ہوں. ہم لوگ خدا اور رسول کی بیعت میں مرد مومن. خلیفہ بہت قوم نواز شخص ہیں دینار. کاش ان کی قوم میں ہر کوئی اچھا ہی ہوتا. بدنام زمانہ عقبہ کے بارے میں بتاؤں یا گرگٹ حکم کے؟ عقبہ کے بارے میں مسجد میں بتا دیا تھا، اب گرگٹ کے بارے میں بتاؤ. گرگٹ وہ لقب ہے جو خلیفہ کے چچا زاد بھائی حکم پہ پڑ گیا تھا. حکم مسلمان ہونے کے باوجود پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتا تھا، انہیں منہ چڑھایا کرتا تھا. پیغمبر نے اسے بد دعا دے دی تو اس کی ٹھڈی ہر وقت ہلا کرتی تھی گرگٹ کی طرح، اور اس کا نام گرگٹ پڑ گیا اور اس کا منہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا. البتہ میں خلیفہ کو ان کے چچا زاد بھائی کی وجہ سے سرزنش نہیں کرتا. ابو لہب بھی پیغمبر کا چچا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب. حکم اپنے بال بچوں کے ساتھ پیغمبر کے حکم سے شہر بدر کر دیا گیا. خلافت اول اور دوم کے زمانے تک حکم رسول قائم رہا، لیکن ان کے بعد حکم رسول پامال ہو گیا اور کچھ درہم و دینار لے کر انہیں معاف کر دیا گیا. مروان خلیفہ کا ہمدم و مشیر بن گیا. ان کا رشتہ دار معاویہ ٹھاٹ سے امیر شام ہو گیا. منہ بولے بھائی ولید کو کوفہ مل گیا. دیکھ رہے ہو دینار، مکہ و مدینہ و حجاز کی سرزمین میں حبل و لات و منات ولید و مروان و ابو سفیان کی شکل میں پھر سے پیدا ہو رہے ہیں. چل کھا. کھاتا کیوں نہیں؟ تو کتے سے بھی بڑھ کر کاٹتا ہے، اپنے مالک کو کاٹتا ہے. ابھی میں تجھے بتاتا ہوں. کاٹتا ہے اپنے مالک کو. لے لے. دینار مدد نہیں چاہیے؟ دیکھتے نہیں میں خود کافی ہوں، داروغہ زندان ہوں، کوئی کاٹ کا الو نہیں. تو معافی مانگتا ہے کہ نہیں؟ نہیں چھوڑوں گا میں تجھے. معافی مانگنا پڑے گا تجھے. اسے سزا خانے میں لے آؤ. ایسی سزا دوں گا کہ ولید کے پیروں پر سجدہ کرے. جندب پتا ہے ولید تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ نہیں معلوم. میں جانتا ہوں جندب. ولید بڑا مکار ہے. اس کے نزدیک تمہارا جرم کم نہیں. اس کے عیش کو تم نے عذاب بنا دیا، اس کے ساحر کا قتل کیا.
اور تمہارے قبیلے والوں نے اس پر تلوار کھینچی ہے. اس نے تمہیں قید کیا ہے تاکہ تمہاری گردن اڑا دے. راضی برضا الہی، خدا کی قسم، ضربت جو میں نے ماری ہے عمر کی خالصانہ ترین ضربت تھی. جندب، آج تم زندان سے فرار ہو جاؤ. تاکہ ولید میری جگہ تمہیں قتل کر دے. ہرگز. اگر خون بہنا ہی ہے تو بہتر ہے میرا ہی بہے. تم میرے خون کی پرواہ مت کرو. کام ایسا کروں گا کہ کوئی شک نہ کرے. اگر بنی اسد کے دلیروں کو سرنگ کا راستہ معلوم ہو جائے تو رات میں وہ ہم پر دھاوا بولیں گے، ہمیں باندھ دیں گے اور تمہیں چھڑا لے جائیں گے. ولید شور مچانے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا. بھائی زندان باندھ کی کیا غلطی؟ جب اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں وہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ مزہ تو تب آئے گا جب تمہارے آدمی وردان کے سامنے تمہیں چرا لے جائیں گے. نہیں دینار، نہیں. فتنہ کھڑا ہو جائے گا. ولید اسی بہانے سے پوری قوم کا قتل عام کر دے گا. کہاں ہو جندب؟ تم کہاں ہو؟ تم ولید کو نہیں جانتے. تم سے زیادہ میں ولید کو پہچانتا ہوں. کینہ اور دشمنی میں ولید سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تمہاری قوم نے اسے للکارا ہے. اب وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. وہ تمہیں مار کر رہے گا تو کیا تمہارے قبیلے والے خاموش رہ جائیں گے؟ فتنہ تو تم نے کھڑا ہی کر دیا ہے. اب خدا پر توکل کرو. تم اپنے قوم کے سردار ہو. تم زندہ رہ جاؤ. ہو سکتا ہے تم فتنے کو دبا دو. تو علی اتنا خاموش بھی نہیں بیٹھے تھے. سالوں کی خاموشی کے بعد تم جیسے مرید پانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. او بدذات، تجھے مجھ سے دشمنی ہے. مجھے علی کے شیعوں سے دشمنی ہے، اس لیے کہ تیرے بچوں کی فوج کل علی کے لشکر کے سورما ہوں گے. وردان، جاگ رہے ہو دینار؟ زندان بان کھلی آنکھ سوتا ہے وردان. واہ، منہ توڑ جواب ہے. موسم کافی بدل گیا ہے. تم نے بہت اندھیرا کر رکھا ہے دینار. ہمارا پالا تو اوباشوں سے پڑتا ہے. میرے لیے اندھیرا ہی اچھا ہے. تم آدمی ہو یا چمکادڑ وردان؟ آدھی رات گئے بستر کے بجائے خیت خانے کا دورہ. اپنی امانت لینے آیا ہوں. صاحب یہ رسول سے ایسا برتاؤ کرنے کے بعد ولید کی نیند حرام ہو گئی ہے. جندب کو بلایا ہے تاکہ اس سے معافی تلافی کر لے. اکیلے ہو؟ دیکھا نہیں اسدیوں نے تلواریں اٹھائی ہیں. اٹھایا کریں. جب ولید کا مقصد جان جائیں گے تو تلواریں ڈال دیں گے.
میں نے سپاہیوں کی بھی تعداد بڑھا دی ہے. ڈر گئے دینار؟ میں محتاط آدمی ہوں وردان، اب تک نقصان بھی نہیں اٹھایا ہے. بہت اچھی عادت ہے. ہوں. آ جاؤ. تم لوگ گر گئے ہو، کوئی غلطی نہ کرنا. سو رہا ہے. اٹھا دو اسے. اٹھو، کتنا سو گے؟ ولید نے تمہیں بلایا ہے. ولید، اتنی رات میں کیوں بلایا ہے؟ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے. کس سے؟ قید حیات سے؟ نہیں، زندان سے. ولید اپنے برتاؤ سے بہت شرمندہ ہے. تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے. اپنے اختیار میں ہوتا تو ہرگز نہ. چلو آگے بڑھو. چلو جلدی سے چلو، جلدی چلو. تیار ہو جاؤ. خبردار، کوئی حرکت نہ کرنا. ہلنا نہیں. کوفے کا زندان اتنا غیر محفوظ ہے دینار؟ یہ بھی خطرے کا اندیشہ تھا وردان. تمہارے محافظین بس اتنے لوگ ہیں، اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ میرے پاس تو تمہارا جتنا لشکر نہیں ہے. میرے افراد تو بس یہی. زندان کی اونچی دیوار سے ایک تیر انداز پورے لشکر کو روک سکتا ہے. دربان نے خیانت کی ہے یا داروغہ نے؟ ان میں سے کسی نے نہیں. ولید ہمارے ہی گھر میں ہم سے دشمنی کر رہا ہے. ہم اپنے گھر کے بلوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. انہیں بتاؤ ولید کی کیا نیت ہے وردان. یقیناً اس کی نیت ہمارے مفاد میں نہیں ہوگی. ولید نے جندب کو بخش دیا ہے. اوہ، تب تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی. پھر تو ہم ولید کے بخشیدہ کو لینے آئے ہیں. باندھو ان سب کو اور جلدی نکلو یہاں سے. قسمت نے ہمارا ساتھ دیا ہے جندب. ولید کے آدمی باہر مورچہ بنائے بیٹھے ہیں. اگر وہ اندر ہوتے تو خون کے دریا بہہ جاتے. ایک لشکر کے برابر سپاہی. یقیناً تمہارے قتل کی سازش تھی جندب. تو تم اکیلے نہیں ہو وردان. دینار، ولید نہایت مکار آدمی ہے. اس کے یہاں عزت کا مطلب موت ہے. جا کے کہہ دینا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے. ہم جب تک مجبور نہ ہوں تلوار ہاتھ میں نہیں اٹھائیں گے. چلو.
تمہارے آدمی باہر کیا کر رہے ہیں؟ اگر اندر ہوتے تو ان کا راستہ روک سکتے تھے وردان۔ میں بھی تمہاری طرح خطرے کو نہیں سمجھ سکا، سوچا بھی نہیں تھا کہ ازدی سرنگ سے بھی آ سکتے ہیں۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا ولید نے کہلوایا تھا؟ ولید کا حکم محرمانہ تھا۔ تم نے سرنگ کا دروازہ کیوں نہیں بند کیا تھا دینار؟ دروازہ تو میں نے بند کیا تھا۔ تمہیں یقین ہے؟ ہاں، مجھ پہ شک کرتے ہو؟ شک کرنا تو ہمارا فریضہ ہے کہ سرنگ کا دروازہ کھلا تھا یا بند۔ کھلا تھا تو تم مقصر ہو کہ اپنے کام میں کوتاہی کی ہے، اگر تم نے بند کیا تھا تو ضرور ازدی باہر سے تالا توڑ کر آئے ہوں گے۔ بول دینار، مانتا ہے کہ نمک رانی کی ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ نشانیاں تو بتا رہی ہیں کہ دینار نے خیانت کی ہے۔ سرنگ کا دروازہ اگر تو نے بند کیا تھا تو تالا ٹوٹنا چاہیے تھا۔ چابی تو تیرے پاس تھی، ازدیوں کے پر تو نہیں تھے جوڑ کر اندر آ جاتے۔ کیوں بیچا تو نے مجھے جندب کے ہاتھ؟ پچھتا رہا ہے؟ پتا ہے ایک باغی کو آزاد کرا کر کتنا بڑا گناہ کیا ہے تو نے؟ جندب خلیفہ کے بیعت شکنوں میں سے ہے۔ شاید کسی وعدے پر تو نے ایک خطرہ مول لیا ہے، نہیں؟ مال و مقام تو تیرے پاس تھا تو دنیا کی چکر میں نہیں آیا ہوگا۔ اگر آخرت چاہیے تھی وہ تجھے خلیفہ کی بیعت میں میسر تھی۔ کس خناس نے خیانت کروایا؟ شاید ازدیوں کی جوان لڑکیوں کے عشق نے تجھے پاگل کر ڈالا۔ بول بول کے ہلکا ہو جا، پتا تو چلے میرے افراد کس دھوکے میں آتے ہیں۔ نمک حرام! تو پست ہے ولید، لے جاؤ اس کی گردن اڑا دو، اس کے نجس جنازے کو کوفے کے دروازے پر لٹکا دو تاکہ دنیا اس پر تھوکے۔ اس کام کا انجام اچھا نہیں ہے ولید، اپنے غصے کو تھوکو ولید۔ تم چپ رہو ابو زبید، ہمارے اصلاحات کے بارے میں قصیدے لکھو۔ وردان! ولید! بول دینار، موت سے اب ڈر لگتا ہے؟ میں بڑا ڈر پھوک آدمی ہوں ولید۔ جندب کو بھگانے کی بات جب میرے دل میں آئی تو میں لرز گیا۔ میں نے سوچا سمجھا اگر مجھے پتا چلتا کہ میں پکڑا جاؤں گا ایسا نہ کرتا۔ ابھی بھی میں اپنے آپ کو کتنا سنبھال رہا ہوں میں خود جانتا ہوں۔ تو مجھے سزا دے گا جس کا ایک اجر ہے، میں اسے گالی گلوچ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میرے خون کا قصاص خدا لے گا، لیکن تو نے میرا ایک دانت توڑا ہے، مجھے اس کا قصاص چاہیے۔
ہاتھ توڑ دو اس کے، زبان کھینچ لو اس کی، گھوڑے دوڑا دو اس کی لاش پر. اس کافر کے لیے ایک بار مرنا کم ہے، 10 بار مارو اسے. چلو. باپ رے باپ، ہاتھ تھا یہاں توڑا. کیا بات ہے ابو مبرہ؟ دینار کو گرفتار کر لیا ہے. کون سی جگہ غلطی ہو گئی؟ ہمارے پاس زندان کی چابی نہیں تھی اور ہم نے تالا بھی نہیں توڑا تھا. جب دروازہ کھلے اور تالا بھی نہ ٹوٹے تو اس کا مطلب یہ کہ داروغہ نے خیانت کی ہے. خدا کی قسم دینار مخلصین لہ الدین میں سے ہے. کیسے دل کو مناؤں ولید میری جگہ اسے قتل کر دے. دینار کا خون میرے لیے بہت سنگین ہے. آج کے بعد سے مجھے 2 زندگی کا فرض نبھانا پڑے گا. 2 زندگی کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے مجھ جیسے انسان کے لیے. ہماری قوم دینار کی احسان مند ہے. یہ احسان فراموشی ہوگی اگر ہم اس کی نجات قیام نہ کریں. ولید نے ہمیں للکارا ہے. مجھے دینار کی آزادی کے لیے صرف 40 جانبازوں کی ضرورت ہے. نیام میں رکھو. یہ جنگ برادر کشی ہوگی. تم لوگوں نے مورچہ بنایا، میں نے بھی احتیاط کے طور پر قبول کر لیا تاکہ ولید کے احتمالی حملے کا مقابلہ کیا جا سکے. ولید بیوقوف نہیں ہے. تمہیں دینار کو چھڑانے کے لیے ولید کے ساتھ جنگ کرنی پڑ جائے گی. ولید حکم جہاد دے دے گا اور خلیفہ سے اجازت لیے بغیر ہم پہ دعویٰ بول کے ہماری جڑوں کو کھاڑ دے گا. اس خانہ جنگی سے ولید کا فائدہ ہوگا. کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے جندب. ہماری غیرت یہ ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ دینار کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہم کچھ نہ کریں. کیسی غیرت و حمیت! تم لوگ مسلمان ہو. یہ سب قبیلہ پرستی اور قومی تعصب ہے، نہ غیرت و حمیت. ازدیان ازدیان ازدیان. غیرت قومی یا عزت مسلمین؟ کیوں تم لوگ ایسے فتنے کی جڑ بننا چاہتے ہو جس میں مسلمان کا خون بہا؟ تم ہمارے سردار ہو جندب، تم بتاؤ کیا کریں. اگر ولید میری گرفتاری سے دینار کو معاف کر دے تو میں فوراً گرفتاری دے دوں، لیکن ولید ہم دونوں کو مار دے گا. افسوس، نہ ولید کے قول کا اعتبار ہے نہ اس کے عمل کا.
دینار شہید ہو جائے گا، خدا اسے اپنے جوار رحمت میں پناہ دے۔ ہمیں اس مصیبت میں صبر کرنا پڑے گا۔ جندب، مالک اشتر تم سے ملنے آئے ہیں۔ کیا ہم ولیدیوں سے جنگ کریں گے؟ نہیں، ولیدی ہم سے جنگ کریں گے۔ کیا فرق ہے ابو مبرہ؟ فرق یہ ہے کہ برادر کشی کا آغاز ولید کرے گا، ہم نہیں۔ جب تک مدینے سے خلیفہ کا فتویٰ آتا ہے ہم سب بھائی ہیں دلاور۔ جنگ ابو مبرہ، جنگ! ہم جنگ کے لیے منتظر ہیں۔ حفظکم الله مومن. ایدکم الله جندب. خوش آمدی مالک. خدا کی قسم، جب سے تمہاری ضربت کی داستان سنی ہے مجھے تو رشک ہونے لگا ہے۔ مرحبا، تمہاری ضربت نے خیبر میں ضربت علی کی یاد تازہ کر دی۔ کیا جوہر دکھایا ہے جندب! کل رات کوفے کی فضا میں بھی فتنہ تھا، یہاں تک کہ آسمان بھی بے قرار تھا۔ خدا کا شکر صحیح سالم ہو جندب۔ کیوں خطرہ مول لیا مالک؟ ہم امیر کوفہ کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ ولید ہمارے ساتھ ہونے والوں کو کبھی نہیں بخش سکتا۔ وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ولید یہ چاہتا ہے کہ خیسر و کسرا کی طرح حکومت کرے، اور یہ بھلا دیا کہ وہ بھی اس شان و شوکت کے باوجود مٹ گئے۔ شیخ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ ان کی جان کے لیے فکر مند ہوں۔ شیخ کی قضاوت نے تو ولیدیوں کی کمر توڑ رکھی ہے۔ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ہمیشہ کی طرح بیمار ہے۔ ولید کی کارستانی ہونے انہیں اور پریشان کر رکھا ہے۔ جندب، تمہیں پتا ہے کہ علی حجت برحق ہیں،
وہ ہم سے زیادہ رسول خدا سے نزدیک تھے اور ہم سب سے زیادہ کلام خدا سے آگاہ تر ہیں. بے شک جندب علی اس دور میں خاموش ہے. علی خلیفہ کے حکام کو ان سے زیادہ پہچانتے ہیں. کیا تم نے سکوت علی کی مصلحت کو سمجھا ہے؟ جندب خلیفہ کو عالم اسلام کی خبر دینے والا مروان بن حکم ہے اور وہی خلیفہ کے احکام کو بھی لکھتا ہے. اس سے پہلے کہ تمہارے اور ولید کے مسئلے میں مروان بن حکم بنے، مدینہ پہنچ کر علی کو اپنا حکم بنا لو. خدا کی قسم جندب، اگر کوفے نے کسی فتنے کو جنم دیا تو خون کے دریا بہہ جائیں گے، کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے اور لاشوں کے پہاڑ. اگر خون کا بدلہ خون ہے تو امت محمد کبھی چین سے سانس نہیں لے سکے گی. جلدی کرو جندب، گھوڑے کو نئی نال لگاؤ. خلیفہ سے منسوب جھوٹا فتویٰ کوفہ نہ پہنچے. ولید نے دینار کو قتل کر کے اپنے دانت تیز کر لیے ہیں. دینار کو قتل کر دیا؟ جنازے کو سولی پر بھی لٹکا دیا. تیرا غم تیرا صدمہ بہا. دینا میرے بھائی. بارلاہ اسے شہداء بدر و احد میں شمار فرما. استغفر اللہ. پھر سے بیٹھ گئی ہو نامحرموں کی نظروں کے سامنے. زیبا نہیں دیتا تم جیسی لڑکیوں کا صبح سے شام تک اس کھڑکی پر بیٹھے رہنا. نہ ڈرو ابا خطام، یہ ولید ہے جو سب پر بری نظر ڈالے پھرتا ہے. کوفے والے تو سب اندھے ہیں. ہاں، ولید کی نظریں کسی کو نہیں چھوڑتی. سبحان اللہ. جا کے آٹا گوندو، روٹیاں سیکو، قرمے کا خوام بناؤ. امیر کوفہ کی نظروں سے تمہیں کیا؟ کیا تمہاری روٹی کراری نہیں بنی تھی؟ کوئی اور کام ہے تو بتاؤ، کوئی سینے کا کام ہے تو لاؤ، ابھی سی دوں. کبھی پڑوسی عورتوں سے جا کر پوچھتی کہ پیدائش کے بعد ناف کا علاج کیسے ہوتا ہے. جب بچہ ہوگا تو پوچھ لوں گی. قاصد کوفہ ابا خطام، شیخ کوفہ کے عزل کا حکم آ گیا. تمہیں کیسے معلوم؟ پیش گوئی کر رہی ہوں. پھر سے وہی عورتوں والی باتیں شروع کر دی تم نے. ابا خطام، کیا تم سمجھتے ہو کہ ولید کو ازدیوں سے جہاد کے لیے
خلیفہ کے فتوے کی ضرورت ہے؟ جہاد مسلمانوں سے کیسا؟ جہاد تو اس وقت ہوگا جب مقابل میں کفار ہوں۔ جو قبیلہ خلیفہ کی بیعت شکنی کرے، لاکھ شہادتیں پڑھے، پھر بھی کافر ہے۔ تمہاری زبان سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ جہاد اور تلوار کا فن آپ ہی نے تو مجھے سکھایا ہے، بھول گئے؟ عورتوں پر جہاد معاف ہے۔ جہاد تو مردوں کا کام ہے۔ تمہیں تو خون و شمشیر کے بجائے بچے داری یا جھولے کے بارے میں سوچنا چاہیے، نہ جہاد۔ تم بیاہ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ یہ باتیں تو بیٹیوں سے مائیں پوچھتی ہیں۔ لیکن میری ماں تو مر چکی۔ میری ماں نے 2 بیٹوں کو جنم دیا لیکن زندہ رہی، اور جب مجھے جنم دیا تو میں ان کے لیے ملک الموت بن گئی۔ میں نے انہیں مارا ہے بابا، اسی لیے خون سے زیادہ آشنا ہوں۔ کاش میں جان سکتی کہ تقدیر کس طرح ایک بے گناہ بچے کو قاتل بنا سکتی ہے ابا خطام۔ مقدرات الہی سے لڑ رہی ہو بیٹی، ہمت سے کام لو۔ بیٹی، خبیث روحیں انسان کو ضعیف کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ ایسی باتوں سے کفر کی بو آتی ہے۔ اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا بھی گناہ ہے۔ چلو قاصد ولید اور اس کے پیغام کے بارے میں بتاؤ۔ ولید نے حد ساحر کے بارے میں خلیفہ سے فتویٰ منگوایا تھا۔ حد کا فتویٰ تو ایک بہانہ تھا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ نے ازدیوں کے خلاف حکم جہاد دیا ہوگا۔ ولید ازدیوں سے جنگ کے لیے خلیفہ کے حکم کا محتاج نہیں ہے۔ کیا اس نے مسلمان دینار کو بلا حکم خلیفہ مار نہیں ڈالا؟ ڈرا؟ نہیں۔ بیعت شکن ازدی ولید کے کھلے دشمن ہیں۔ کوئی اپنے کھلے دشمن سے نہیں ڈرتا، اگر ڈرتا ہے تو چھپے دشمن سے۔ ولید کے چھپے دشمن کون ہیں؟ ایک تو شیخ کوفہ۔ بابا، آپ نماز میں ولید کی اقتدا کرتے ہو؟ پھر تو آپ بھی ولید کے چھپے دشمن ہوئے۔ اب آپ کا خون بھی اس کے لیے مباح ہے۔ افسوس کہ تو عورت ہے اور تلوار سے بیگانہ۔ اگر تیری عقل تلوار سے آشنا ہوتی قطام، تو ایسے کئی ایک ولیدیوں کو ٹھکانے لگا دیتی۔ کاش کہ تو بیٹا ہوتی قطام۔ اگر میں بیٹا ہوتی تو میرے بھائی بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرتے جو یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ میں بیٹی ہونے پر خوش ہوں، آپ مردوں کو اپنی تلواروں پر ناز ہے۔ نہیں جانتے کہ عورتوں کے وار تلواروں کی دھار سے بھی تیز تر ہیں۔ آج شب خلیفہ کا فتویٰ مسجد میں پڑھا جائے گا، اگر سننے کی ہمت اور جرت ہے تو مسجد چلے جانا۔ یہ ساری خوبیاں تو نے کہاں سے پائی ہیں قطام؟ بار الہ، تو ہی اس کی عاقبت بخیر فرما۔